हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का अफसाना है जहेज़, तहरीर नंबर 2572। चलिए चलते हैं अफसाने की तरफ। यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम हॉल में थोड़ी देर केबल होने वाला तालियों और वोटिंग का शोर पलवशा के पुरदर्द अंदाज़े बयां और सहर अंगेज़ आवाज़ से थम गया था। जहेज़ एक लानत है। जहेज़ बूढ़े कांधों पर डाला गया ऐसा बोझ है जिसको न चाहते हुए भी ढोना पड़ता है। हमारी शादियों का ऐसा बदसूरत लाजम जुज़ो जो कि जिसके बगैर बारात घर वापस लौट जाती है, लड़की माँ बाप की चौखट पर बैठी रह जाती है। ये जहेज़ का सामान, ये बेजान एशिया एक जीती जागती हस्ती पर सबकत ले जाती हैं। हमारी पैदाइश के साथ ही हमारे माँ बाप तिनका जोड़ना शुरू कर देते हैं ताकि वो बाइज्जत तरीके से हमें रुखसत कर सकें। हमारी पैदाइश पर खुशी से ज़्यादा फ़िक्रात इनका दामन घेर लेती है। बेटी की शादी और इसके अखराजात और जहेज़ जमा करने की फ़िक्र में अक्सर हमारे माशरे मुस्तकबिल की फ़िक्र इन्हें हाल को नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन इस सब के बावजूद वो लड़के वालों के शायाने शान जहेज़ देने से कासिर होते हैं। क्यों? यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम हॉल में थोड़ी देर केबल होने वाला तालियों और हूटिंग का शोर पलवशा के पुरदर्द अंदाज़े बयां और सहर अंगेज़ आवाज़ से थम गया था। पलवशा ने एक तायराना निगाह सामने बैठे हाज़रीन महफिल पर डाली। स्टेज पर आने से पहले वाली घबराहट इस सकूत पर ख़त्म हो गई थी कि लम्हा भर तवक्कुफ़ के बाद इसने पुरजोश अंदाज में हाथ उठाकर दोबारा तकरीर का तसलसल जोड़ा। जनाबे वाला, मैं बताती हूँ कि क्यों वो सामान अपनी कम मालियत की बिना पर अपनी वक़्त नहीं खोता, बल्कि लड़के वालों को लालची और कम ज़र्फ़ी बिना पर बेकदरो कीमत हो जाता है। लड़की का बाप कभी कर्जे लेकर, तो कभी बीवी के ज़ेवरात बेचकर, तो कभी अपना पेट काट कर कितनी सोबतियों के बाद जहेज़ जमा करता है, तो दूसरी तरफ माँ कमेटियाँ डालकर कभी अपने जहेज़ के कपड़े बेटी के लिए संभाल कर, तो कभी भाई बहनों के आगे शर्मिंदा होकर, तो कभी मोहल्ले के कपड़े सीकर ये सामान इकट्ठा करती जो किसी के दर पर जाकर दो कौड़ी का हो जाता है। लेकिन दरअसल तो बेवकूफ़ वो लोग होते हैं जो मादी चीज़ों के पीछे जिंदा दिलों को ठेस पहुँच जाते हैं। माँ बाप इनके जिगर का टुकड़ा लेकर भी, इनका कीमती सरमाया लेकर भी मादी एशिया के लिए एक जीते जागते वजूद को रद्दी समझते हैं। सदर आला, मेरे अल्फाज आपको सख्त तो बहुत लग रहे होंगे, मगर यही तलख हकीकत है। लड़की को रुपये पैसों में तोला जाता है, लड़की की कदर नहीं। बेबस बेज़मीर लोगों को बेजान चीज़ों की हवस है। ये मेरी तकरीर आईना है माशरे के बदसूरत रवैयों की। अपनी तकरीर के अख्ताम पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम सब इस बोझ तले दबे हैं, लेकिन हम में से कोई भी ये रस्म ख़त्म नहीं करना चाहता। अपनी बेटियों को सोने के जेवर से ज़्यादा तालीम के जेवर से आरास्ता करने की कोशिश करें। लोगों और बेजान एशिया की वजह से एहसास कमतरी या बेयकीनी का शिकार ना हो। इख्तिताम के साथ ही हाल तालियों से गूंज उठा। 2-3 मंचली लड़कियों ने सीटियां बजाकर दाद दी। पलवशा के होंठों पर आप ही आप में पुरएतमाद मुस्कुराहट बिखर गई। स्टेज पर आने से पहले इसकी चाल में जो नादीदा सी लर्जिश थी, स्टेज से उतरते वक्त इसकी जगह एतमाद और मुस्कुराहट ने ले ली। बहुत खूबसूरत। मुझे तो पता था कि इस दफ़ा भी तुम्हारी तकरीर लाजवाब होगी। अपनी नशीद के करीब पहुँचने पर जोया के तहसीन भरे अल्फाज इनकी समाइतों में पड़े तो गर्दन फ़ख्र से तन गई और इसने फर्जी कॉलर झाड़े। इसके शान बेनियाजी वाले अंदाज पर जोया की हंसी निकल गई। बस ज़्यादा इतराओ नहीं, अभी रिजल्ट नहीं बताया। जोया ने फ़ौरन चौट की। मैं कब इतरा रही हूँ, मगर अपने अल्लाह पर और इसके बाद अपने आप पर मुझे पूरा यकीन है। पलवशा ने अभी उसे चिढ़ाते हुए कहा। रिजल्ट बता रही हैं मैडम। जोया ने इसका हाथ जोर से दबाकर कान में सरगोशी की, क्योंकि आसपास वाली लड़कियों ने इनके जोर से बोलने की वजह से घूरना शुरू कर दिया था और इन तक मैडम सामिया की आवाज़ सही तरह नहीं पहुँच पा रही थी। पर और हर बार की तरह इस बार भी अव्वल इनाम की हकदार ठहरी हैं पलवशा सुलेमान। भरपूर तालियों और पुरजोश नारों में पलवशा ने अनबसात के साथ अपना इनाम वसूल किया। आ गई मेरी शाहीन सितारों पर घमंड डाल के। जो ही पलवशा ने घर के अंदर कदम रखा, बिस्मा ने दूर से ही जोरदार नारा बुलंद किया। पलवशा का खुशी से तमतमाता हुआ चेहरा और भी खिल उठा। ऑफ कोर्स हम मैदान में उतरे और फतेहयाब न ठहरे, ये तो हो ही नहीं सकता। पलवशा तीखन भरे लहजे में जवाब देकर अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई और अपना बैग और शील्ड वगैरह मेज पर रखने लगी। मैं और तुम में मुताबिकत जो बहुत है। बिस्मा ने भी चिढ़ाते हुए कानों को हाथ लगाया और आगे बढ़कर इसके बैग से सर्टिफिकेट निकालकर देखने लगी और साथ ही साथ वजाहत भी दी। पहली बात तो ये कि मेरी अम्मी मुन्नी की इत्तला के लिए अर्ज है, सितारों पे कमंड शाहीन नहीं जवान डालते हैं। और दूसरी ये गरूर नहीं है, बस खुद एतमादी है। अल्लाह पर तवक्कुल के बाद अपनी मेहनत और लगन पर पूरा भरोसा था मुझे। पलवशा ने आसान से जवाब दिया। आपने तो मेरी बात दिल पे ही ले ली यार, बिस्मा ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा और फिर दोनों चीज़ें टेबल पर वापस रखने लगी। नहीं रखो, नहीं वापस, अभी अम्मी को भी दिखाना
کہانی ہے، میں نے تو سلام بھی نہیں کیا انہیں، میں کہاں پر وہ، اور میں اپنی منی کی بات دل پر لے ہی نہ لوں۔ پلوشا نے پہلے اسے روکتے ہوئے استفسار کیا اور پھر پیار بھرے انداز میں اس کا گال سہلانے لگی۔ ہاں، خود کو جیسے 50 سال کی بڈھی میں ہے نا مجھے منی کہتی ہے۔ بسما نے خفگی سے منہ پھلایا۔ اور امی نماز پڑھ رہی تھی، اب تو فارغ ہو گئی ہوں گی، آپ سلام کر کے پہلے فریش ہو جائیں، میں کھانا رکھ رہی ہوں، بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے مجھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے ہم، یہ بعد میں دکھا دیجیے گا۔ ویسے بھی کون سی نئی بات ہے، جواب دینے کے ساتھ ساتھ اس نے بھی بدلہ چکایا۔ بیٹا تم نے جو سموسے اور رول وغیرہ بنا کر رکھے تھے وہ ہیں یا ختم ہو گئے؟ امی نے لاؤنج میں آ کر پوچھا، جہاں پلوشا اور بسما ویکینڈ کی وجہ سے گھر کی تفصیلی صفائی میں مصروف تھی۔ گھر کی صفائی کے لیے ویسے تو ماسی آتی ہے، یوں بھی یونیورسٹی اور اسکول جانے کی وجہ سے دونوں کو ہی کم ٹائم مل پاتا تھا، لیکن ویکینڈ پہ دونوں گھر اور کچن کے بہت سارے کام نپٹا لیتی تھیں، اور کچھ مجبوری اور کچھ شوق کی وجہ سے کچن کا زیادہ تر کام پلوشا کے کاندھوں پر آ گیا تھا۔ بسما بھی اس کی مدد کروانے کی کوشش کرتی تھی، مگر اکثر وہ اپنے چھوٹے ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھایا کرتی تھی، اور پلوشا بھی اس کے ناز و نخرے بڑی خوشی اٹھاتی۔ پلوشا اور بسما دو ہی بہنیں تھیں، اور بہت حد تک دونوں کے مزاج اور عادات مشترکہ تھے، دونوں میں ہی زندگی سے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو کشید کرنے پر یقین رکھتی تھی، لیکن پلوشا کی پر اعتمادی ذہانت اور سلجھا ہوا انداز لڑکیوں کو کیا لڑکوں کو حتیٰ کہ بڑوں کو بھی رشک و حسد میں مبتلا کر دیتا تھا، جبکہ بسما خاموش طبع اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ جی امی، ابھی تو ہوں گے، پچھلے ہفتے ہی تو بنائے تھے۔ کیوں، خیریت؟ پلوشا نے کوشن کو بدلتے ہوئے جواب اور سوال ساتھ ہی کیا۔ ہاں بیٹا، آج رقیہ آپا آ رہی ہیں، رومیلا اور صبرینا بھی ساتھ ہوں گی تو تھوڑا اہتمام کر لینا۔ میرا باجی بھی آ رہی ہیں؟ پھر تو بہت مزہ آئے گا۔ بسما شرارتی نظروں سے پلوشا کو دیکھنے لگی۔ جی ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ہاں غیبت کرنے والی بکری آنے والی ہے، جو کہ بیک وقت اپنی اچھائی اور دوسروں کی برائی سے آپ کو مستفید کرتی ہے۔ جواباً پلوشا نے بھی ٹکڑا لگایا، اور دونوں کا قہقہ بڑا برجستہ تھا۔ ہو نہ ہو بری بات ہے بچوں، تمہاری خالہ زاد بہن ہے، اور ہے بھی بیچاری اکلوتی لڑکی گھر کی، تم لوگ کے ساتھ ہنس بول لیتی ہے۔ بچی خیر سے باوجھ گھر آئی تو خود رخصت ہو، سسرال بھی مختصر سا ملا، یوں بھی جس سے دل ملتا ہے بندہ اسی سے بے تکلف ہوتا ہے۔ امی نے مسکراہٹ دباتے ہوئے رسان سے سمجھایا، اکلوتی بہن کی اکلوتی بیٹی بہت عزیز تھی انہیں۔ جی پلوشا باجی سے تو بہت ہی دل ملتا ہے ان کا۔ بسما نے پھر شوخی سے لقمہ دیا۔ یار اب دیکھو نا، امی کی بات بھی ٹھیک ہے، ویسے بھی لے دے کے ایک ہی کزن ہے ہماری یہاں پر، ورنہ پھپھو اور تایا ابو دونوں ہی باہر ہیں، سالوں بعد ملاقات ہوتی ہے ان کے بچوں سے، ایک خالہ امی کے گھر ہی آنا جانا ہوتا ہے ہمارا، اور رومیلا دل کی بہت اچھی ہے، ہاں بس تھوڑی شوباز ہے بلا۔ پلوشا نے فوراً امی کی تائید کرتے ہوئے وضاحت دی۔ اس کے خاطر خواہ دوستانہ تعلقات تھے۔ اچھا چلو اب جلدی سے کام ختم کر لو، سپہر تک وہ لوگ آ جائیں گے، میں دہی بھلے وغیرہ بنا لیتی ہوں، باقی لوازمات تم دونوں خود آ کر تیار کر لینا، امی نے ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئیں، اور وہ دونوں پھرتی سے کام نپٹانے لگی۔ آہا، آج تو بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے لوگوں کے کچن سے، شاید کسی کو پہلے سے ہی الہام ہو گیا تھا آنے کا مقصد کیا ہے، اس ہی لیے تیاری بھی خاص الخاص ہو رہی ہے۔ رومیلا معنی خیزی سے بولتی ہوئی باورچی خانے میں داخل ہوئی، اور باورچی خانے میں پھیلی ہوئی خوشبو اپنے اندر اتار کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ارے تم کیوں یہاں آ کر بیٹھ گئی، اندر چلو نا، یہاں گرمی بہت ہو رہی ہے کچن میں۔ پلوشا نے مصروف انداز میں دوپٹے سے پسینہ پوچھا، بات تو خاک بھی پلے نہیں پڑی تھی، اس کے نظر انداز کرتے ہوئے آداب میزبانی نبھائی۔ اندر تو امی اور خالہ باتوں میں لگی ہوئی ہیں، ناور ہماری بھابھی صاحبہ اپنی مرضی سے منہ لگاتی ہیں ہمیں، رومیلا نے منہ بناتے ہوئے کہا، پھر اس کی طرف جھک کر رازداری سے گویا ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے بھابھی کے ماموں امریکہ سے ان کے لیے نیا موبائل فون لے کر آئے ہیں، پورے 1.5 لاکھ کا موبائل فون ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، پلوشا نے سادہ سے انداز میں کہا، تو رومیلا ایک دم تنگ گئی۔ تم دونوں بہنیں تو دنیا سے بھی نرالی ہو، سدھا کی بھولی، نہ کسی فیشن کا شوق ہے اور نہ ہی زمانے کے ساتھ چلنا آتا ہے تم لوگوں کو۔ اب صبرینا بھابھی کے نئے موبائل سے یا ان سے ہمارا اس زمانے کا کیا تعلق؟ رومیلا کے بد لحاظی سے کہنے پر پلوشا نے بھی دوبدو سوال کیا۔ باورچی خانے میں داخل ہوتی بسما بھی ان دونوں کی بحث کا آغاز سن چکی تھی، تو وہ جلدی سے پلوشی کی طرف بڑھی۔ کول ڈاؤن آپی، کول ڈاؤن، اب ذرا ٹھنڈا پانی پئیں اور بیٹھیں، سب کام تو تقریباً ہو ہی گئے، اب تو بس ٹیبل سیٹ کرنی ہے، وہ میں کر رہی ہوں، بلکہ آپ دونوں اندر جائیں اور پنکھے کی ہوا کھائیں، اس سے دماغوں کی گرمی کم ہوگی۔ تمہیں نہیں پتہ، تمہاری تو ایسی ہی چلتی رہتی ہے، اور اب میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا؟ ویسے اب اس کو رہنا تو انہی کے ساتھ پڑے گا نا۔ رومیلا نے بھی کندھے اچکائے
اچکاتے ہوئے بے نیازی دکھائی۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے کیوں ان کے ساتھ رہنا پڑے گا؟ دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ پلوشا کرسی سے ایسے اچھلی جیسے کرسی کے کانٹے اگ آئے ہوں۔ ہا، یہ تو سرپرائز ہے، تمہیں اندر جا کے پتہ چلے گا۔ میں تو تمہیں ہیڈ لائن بتانے آئی تھی، لیکن اس سے پہلے بھابی نے میرا موڈ خراب کر دیا۔ رومیلا نے قہقہ لگانے کے ساتھ ہی آنکھیں گھما کر مزید سنسنی پھیلائی۔ رومیلا نے یہ بات کر کے اپنا منہ سجا لیا۔ اب مطلب صاف تھا کہ جب تک رومیلا ساری غیبتیں مرچ مسالے کے اس کے گوشہ گزار نہیں کرے گی، اپنی تعریفیں ازبر نہیں کروائے گی، اس وقت تک اس کا منہ سوجا ہی رہے گا۔ اچھا بابا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ پلوشا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ بسمہ تو پہلے ہی برتن سیٹ کرنے کے لیے باورچی خانے سے جا چکی تھی۔ ہاں تو میں بتا رہی تھی تمہیں کہ بھابی کے ماموں ان کے لیے موبائل لے کر آئے ہیں، آگے وہ بھی پورے 1.5 لاکھ کا۔ پھر یہ کہ اندھا پیسہ ہے بھیان کے پاس تو، اور رہتے بھی امریکہ ہیں۔ کیا پتہ حلال کا ہے یا کہ نہیں، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ رومیلا کیوں کسی پر بہتان لگا رہی ہو؟ رومیلا کی آنکھیں مٹکا کر سنا لے جانے والے مفروضے پر پلوشا نے فوراً ہی لتاڑا تھا۔ اسے اس وجہ سے رومیلا کی گھوریوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ تمہیں کیوں مرچیں لگی ہوئی ہیں؟ پلوشا نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے بھابی سے کہا تھا کہ آپ کے پاس تو نیا موبائل آ گیا ہے، پرانا والا مجھے دے دیں، وہ بھی پورے 75,000 کا تھا۔ ابھی 2 مہینے پہلے ہی تو بھائی نے ان کی سالگرہ پر گفٹ دیا تھا، لیکن انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ ہم نہیں جانتے ان کے یہاں سب کو 2 نمبر خاندان ہے۔ رومیلا نے جھٹ سے دل کی بھڑاس نکالی۔ تم اتنی سی بات کے لیے دل چھوٹا کر رہی ہو، وہ تو استعمال شدہ ہو گیا، تمہارا سٹینڈرڈ تھوڑی ہے دوسروں کو استعمال شدہ چیزیں لینے کا۔ چھوڑو، دفع کرو۔ پلوشا نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ جہیز افسانے کا نیکسٹ پارٹ میں جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔